ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 13 اکتوبر 2019 کو سنڈے کے دن بمطابق 13 صفر 1441 ہجری میں انشاءاللہ تعالی ہماری قرآن تفسیر لیکچر کی آخری کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالی، جس میں ہم آخری 8 صورتیں کور کریں گے جو رہ گئی ہیں پارہ نمبر 30 میں۔ اس حوالے سے جو اختتامی گفتگو ہے انشاءاللہ میں وہ ان صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر کے بعد انشاءاللہ کروں گا۔ اور ساتھ ہی ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ آج انشاءاللہ علمی و تحقیقی مجلس جو 85 نمبر ہونی تھی وہ نہیں ہوگی، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہوگی، کیونکہ کئی مجالس کی وجہ سے ہمیں کبھی قرآن کلاس بھی چھوڑنی پڑتی تھی، تو آج اسپیشل قرآن کلاس تھی، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو سکپ کیا ہے۔ لیکن اس کا ایڈوانٹیج آپ کے لیے اس حوالے سے ہوگا کہ جو میں پہلے آ کر ملاقات آپ لوگوں سے کرتا ہوں، آؤٹ اسٹیشن کے لوگ آج تو کافی لوگ ماشاءاللہ 200+ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو وہ ملاقات انشاءاللہ بعد میں بھی 1.5-2 گھنٹے میں درس قرآن کی ریکارڈنگ کے بعد اویلیبل ہوں گا، آپ فی البدی آ کے مجھ سے کوسچنس کر سکیں گے، چونکہ اب وہ ڈیکورم کے ساتھ ریکارڈنگ تو نہیں ہونی، لیکن یہ جو فی البدی ڈسکشن ہے اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوگی، ظاہر ہے اس میں بعض اوقات تھوڑی سی لوز ٹاک بھی کر دیتا ہوں، تو وہ پروٹوکول سے نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن چونکہ لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو پھر بعض اوقات کسی لیول پہ اتر کے سمجھانا پڑتا ہے۔ اور آلموسٹ جتنے بھی سوالات مجھ سے لوگ آ کے کرتے ہیں ان ملاقاتوں میں، تقریباً 95% سے زیادہ ایسے ہوتے ہیں جن پہ آلریڈی ہمارے کلپس ریکارڈڈ ہوتے ہیں، پھر بھی میں لوگوں کی دل جوئی کی خاطر دوبارہ ان کے اوپر ڈسکشن کر دیتا ہوں، ظاہر ہے اتنی دور سے لوگ آتے ہیں محبت کے ساتھ تو پھر پروٹوکول دینا پڑتا ہے۔ میرے بھائیو، آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الماعون سے آغاز کریں گے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو یوم دین کو یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ ہم سورۃ الفاتحہ کے سٹارٹ میں بھی پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین، جزا اور سزا یعنی بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ تو جو شخص بدلے کے دن کو جھٹلائے گا اس کے اندر ایک خرابی ضرور آئے گی کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ جب اس کے دماغ میں یہ بات ہی نہیں ہے
کہ وہ کسی کو اکاؤنٹیبل ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ اس کے پس منظر میں پہلے دو صورتیں گزری ہیں، سورہ الفیل اور اس کے بعد سورہ قریش، یعنی مکے کا پورا ماحول اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے، اور اس ماحول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں یہ تیسری صورت ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی صورت آئے گی انا اعطیناک الکوثر، نبی علیہ السلام کی بعثت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ڈسکشن کی ہے۔ تو جو روز جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن قیامت کے دن کے منکر تھے، اس چیز کے منکر تھے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ جو ہمارے عوام الناس مشہور ہیں جی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ کو کیوں نہیں مانتے تھے میرے بھائی؟ اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوتا، اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کے والد محترم کا نام ہی بتا رہا ہے کہ وہاں پہ اللہ کا کنسیپٹ موجود تھا۔ ایشو یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے آلہہ کو بھی مانتے تھے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو گاڈز ہیں، جو چھوٹے جی کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، یہ اس کے سب آرڈینیٹس ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے جنات ہیں، چاہے دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، اللہ کے سب آرڈینیٹ ہیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے اذن سے ہی، اللہ نے عطا کیتا ہوا ہے، وہی کانسیپٹ تھا۔ تو پھر خالص توحید کی آواز نبی علیہ السلام نے وہاں پہ بلند کی۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ایسے بدبخت کی نشانی یہ ہے کہ وہ دھکے دیتا ہے یتیموں کو۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے، اس کی پشت پناہی کرنے کی بجائے، جو دنیا کی محبت میں گرفتار شخص ہوگا وہ ایسے لوگوں سے اپنی جان چھڑائے گا۔ جس کا آخرت پہ یقین ہوگا نا وہ یہ کام کرے گا کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کی دل جوئی کرے، اس کی فائنینشیل سپورٹ کرے، تاکہ آخرت میں اللہ کے ڈیوائن بینک میں میرے لیے ذخیرہ ہو جائے۔ جو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے۔ تو آخرت میں جو ذخیرہ ہوتا ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، وہ بھی آپ کا مال ہے، وہ کوئی نہیں آپ سے واپس لے سکتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ہی وہ لوگوں کو ابھارتا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ لوگوں کو کیسے ابھارے گا؟ اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو کہے نا یار غریبوں کی مدد کرو، تو لوگ کہیں گے تو نے بھی تو اتنا مال جوڑا ہوا ہے، تو کیوں نہیں کرتا؟ تو پہلی ڈیفینسو موڈ میں جانے کی بجائے وہ افینسو موڈ میں آ جاتا ہے، الٹا لوگوں کو یہ بھی سمجھاتا ہے کہ یار سارا کچھ ہی نہ خرچ کر دو، کچھ سنبھال کے بھی رکھا کرو۔ ایک تو ایکسٹریم رویہ ہے نا کہ آپ سب کچھ دے دیں، اس کو بھی کنڈیم کیا گیا سورہ بنی اسرائیل میں، کہ نہ تو اتنا ہاتھ کھلا کر دو کہ بعد میں جو ہے وہ شرمندہ ہو کے بیٹھ جاؤ کہ یہ کیا کر بیٹھا، اور نہ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ اتنا بندہ رکھو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہ۔ تمہارا ایٹیچیوڈ درمیانہ ہونا چاہیے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اللہ اکبر، پس خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ یہ بڑا گہرا جملہ ہے، اس میں یہ بھی چیز امپلائیڈ ہے کہ نمازی بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے باوجود اپنی نماز سے غافل ہوں۔ ایک تو وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، وہ تو نماز سے غافل ہیں ہی ہیں، لیکن یہاں پہ ہے ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ ویل کا طبرانی میں ایک روایت آتی ہے کہ یہ ویل جو ہے یہ دوزخ کی ایک گھاٹی کا نام بھی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دوزخ ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اور ایسے نمازیوں کے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ نمازیوں کے لیے کیوں؟ نماز تو وہ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا حق نہیں ادا کر رہے۔ نماز میں تو پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن نماز کے بعد وہ قبروں والوں کو بھی پکار رہے ہیں۔ نماز میں تو پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور باہر نکل کے لوگوں کی حق تلفی بھی کرتے ہیں، لوگوں کا مال نہ حق کھا جاتے ہیں۔ جو سورہ نساء میں ہے کہ جو یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ دنیا میں ڈورمنٹ پوزیشن میں، آخرت میں ایکٹیو ہو جائے گی۔ تو نمازوں کا حق نہیں وہ ادا کر رہے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ نماز پڑھنا اور چیز ہے، نماز قائم کرنا اور چیز ہے۔ نماز پڑھنا تو بالکل بیسک لیول کی چیز ہے، اس کے بعد اگلا درجہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھی ہے اس کی حفاظت باہر نکل کے کرنی ہے۔
یہ نہیں ہے کہ مسجد میں تو پکے نمازی ہیں اور باہر نکل کے لوگوں کی حق تلفی بھی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا مال بھی دبا جاتے ہیں، دودھ میں پانی بھی ملا کے ملاوٹ والا دودھ خالص دودھ کہہ کے بیچتے ہیں. اور ماشاءاللہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کوئی ایسی چیز بچی نہیں جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہوئی ہو. اور کیا داڑھیوں والے، کیا بغیر داڑھیوں والے، کیا حاجی نمازی، کیا سادہ لوگ، سب کے سب لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں. الذین ھم عن صلاتہم ساہون، ایسے لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اور ایک بہت بڑا عیب الذین ھم یراؤون، وہ لوگ ہیں جو ریاکاری والا معاملہ کرتے ہیں. نمازوں میں بھی باقی اعمال کے اندر بھی ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی گویا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا گویا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا گویا اس نے شرک کیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور مسلم شریف میں وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو میں نے اکثر بیان کی ریاکاری کے حوالے سے، کہ قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک عالم کو، قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سب پہ اپنے احسانات گنوا کے کہے گا تم نے میرے لیے کیا کیا. شہید کہے گا یا اللہ جان ہی دے دی، اور کیا کرتا، سب سے قیمتی چیز. تو اللہ فرمائے گا اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور لوگوں نے بڑی تیری تعریف کی. میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، دنیا میں تو اجر لے چکا ہے، تعریف تیری ہو چکی، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں. سخی کہے گا یا اللہ تیری راہ میں خرچ کیا اتنا کچھ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں. اور قاری کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے قرآن کی دعوت کا کام یا قرات کی تاکہ لوگ تیری بڑی تعریف کریں. تو دنیا میں تجھے لوگ شیخ القرآن، مفسر قرآن، یادگار اسلاف اتنے القابات دیتے تھے، تو بڑی تعریف ہوگی، تجھے اجر مل چکے. اب کون سا اور اجر، جن کے لیے کیا تھا لے لیا اجر، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. حتیٰ کہ سورہ الجاسیہ میں ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. خواہش نفس کی پیروی کرنا بھی کسی درجے کے اندر شرک ہے. ریاکاری بھی شرک اصغر میں فال کرتی ہے کہ آپ خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. یہ نفس کی خواہش ہوتی ہے ریکگنیشن. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو بندہ 3 فتنوں سے بچ جائے نا، دنیا کے سارے شیاطین مل کے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے. نمبر 1 عورت کا فتنہ، نمبر 2 مال کا فتنہ، اور نمبر 3 ریاکاری کا، دکھلاوے کا، خود پسندی کا فتنہ. طارق جمیل صاحب آج کل آپ کو پتہ ہے کینیڈا گئے ہوئے ہیں. آخری دفعہ فون پہ میری بات ہوئی جب وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، جا رہے تھے. 17 اکتوبر کو انشاءاللہ ان کی واپسی ہے. راستے میں آسٹریلیا میں انہوں نے لیکچرز وغیرہ دیے. تو فون پہ بات ہوئی تو مجھے انہوں نے میں نے کہا شیخ صاحب کو نصیحت کریں. انہوں نے کہا جی میں ایک نصیحت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود پسندی سے اور ریاکاری سے ان چیزوں سے بچائے، آمین. کیونکہ بیٹا تم جس لیول پہ پہنچے ہو تو یہ بہت خطرہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ہم تو اس کی بات کرتے ہیں کہ فیم کے فتنے سے بچتے ہیں. میں نے کہا شیخ صاحب اللہ کے فضل سے میں نے اپنے اوپر اتنی ریسٹرکشنز لگائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فتنے سے بچایا ہوا ہے. البتہ آپ ضرور اس آزمائش سے گزر رہے ہیں. کہتے ہیں کس طرح؟ میں نے کہا آپ تو دوسرے ملکوں کے ٹورس بھی لگاتے ہیں، تو آپ کو زیادہ خطرہ ہے اس معاملے میں. مجھے نہیں ہے، میں تو کہیں جاتا ہی نہیں ہوں. پوری دنیا سے لوگ آفرز کرتے ہیں، ویزے بھیجتے ہیں، منتیں مارتے ہیں، لیکن میں نے کراس لگایا ہوا ہے، کہیں نہیں جانا. جس نے دیکھنا یوٹیوب پہ دیکھے، ملنا ہے ادھر آئے. کیونکہ جب یہ ان معاملات میں بندہ پڑتا ہے تو باقی ساری، جب آپ ایک دروازہ کھولتے ہیں پھر دروازے کھلتے ہیں. تو میں نے کہا جی مشکل میں آپ پڑے ہوئے ہیں، آپ کے لیے یہ کام مشکل ہے. کہتے ہیں ہاں بیٹا یہ بات ہے، یہ مشکل کام ہے. تو میں نے تو وہ سارا دروازے ہی بند کر دیے. جب آپ اس طرح کی چیزوں میں پڑھتے ہیں نا، یہ اکثر لوگ بھائی کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے شہروں میں آ کے بیان کریں. میں کہتا ہوں کیا کروں آ کے یار، وہاں پہ آلریڈی آپ کو تعارف ویڈیوز کے ذریعے ہوا ہے نا، تو اب میرا وہاں آ کے کرنے کیا کون سا کام ہے؟ آپ ادھر آ جائیں یا ویڈیوز پہ دیکھتے رہیں. جب انٹریکشن بڑھتا ہے، تعلقات بڑھتے ہیں. یہاں آپ کو پتہ ہے کس کس سٹیٹس کے لوگ آتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میری ڈیلنگ سب کے ساتھ ایک لیول کی ہوتی ہے اور طبیعت کے اندر غنا پایا جاتا ہے. آپ اس کو ماڈرن دور میں بے شک بد اخلاقی کہہ دیں، لیکن اسٹریٹ فارورڈ ہونا اسلام میں خوش اخلاقی ہے. ریاکاری کے فتنے سے، خود پسندی کے فتنے سے بچنے کے لیے چیزیں ضروری ہیں. باقی ابھی گفتگو میں اگر کہتا ہوں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو اس کے بعد میں آپ سے کچھ مانگ تو نہیں رہا اس کے بس.
لوگ میں کیا کہتے ہیں تو اینڈ پہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں کا نظام چل رہا ہے، اس میں کچھ حصہ ڈالیں. ہم تو آپ کو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں، ایک پیسے کے روادار نہیں ہیں. تو میں نے اس دعوت کے عوض کچھ بھی نہیں کمایا. اگر کوئی مشہوری کمائی ہے تو وہ بھی کوئی نہیں. مشہوری تو تب ہے جب میں کسی سٹیج کے اوپر جاؤں، انٹرنیشنل کانفرنسز پہ منتیں مارتے ہیں، میں نہیں جاتا ہوں، مجھے کو گولڈ میڈل پنا، یہی سارا ہوتا ہے نا. آپ ریکگنیشن لیں. میں تو ایک قسم پرسی کی، درویشی کی، ایک بالکل غربت کی زندگی گزار رہا ہوں، ایک روپے کا روادار نہیں ہوں کسی کا. تو میں نے اس دعوت کے نتیجے میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور اس کے پیش نظر صرف یہی چیز تھی کہ ریاکاری کے فتنے سے بچ جاؤں، خود پسندی سے بچ جاؤں. جب میرا انٹریکشن ہی لوگوں سے نہیں ہوگا، میں لوگوں کی دعوتوں میں جاؤں گا ہی نہیں، مجھے کسی سے ملنے کی خواہش نہیں ہوگی، مجھے کسی سے پرسنل تعلقات بنانے کی خواہش نہیں ہوگی، تو اگلی چیزیں شروع کی نہیں ہوں گی نا کہ یہ بندہ کروڑ پتی ہے تو یہ کوئی اکیڈمی کے لیے خرچہ کرے. نہ، ضرورت ہی نہیں. تو کوئی خواہشات جوڑی نہیں ہوئی ہیں، اس لیے یہ دروازہ بند ہے. عورتوں والا معاملہ تو ویسے ہی ختم. میں ٹیلی فون ہی نہیں استعمال کرتا. میرا ٹیلی فون نمبر چند ایک لوگوں کے پاس ہے جن کے ساتھ مجھے کبھی اسی لیے پڑا رہتا ہے گھر میں، تو وہ دروازہ بھی بند کیا ہوا ہے. مال کے فتنے کا تو ویسے ہی بند. جب آپ تعلقات ہی نہیں ہوں گے تو مال والا تو معاملہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. ریاکاری، خود پسندی، یہ ساری کی ساری چیزیں خود ایڈریس ہو جائیں گی. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روزمرہ استعمال کی چیزیں وہ اتنا گرا ہوا ان کا کریکٹر ہوتا ہے کہ وہ عام استعمال کی برتنے کی چیزیں بھی کسی کو عاریتاً نہیں دیتے، جو کہ اتنی قیمتی چیز نہیں ہوتی. آگ کا ایک اگلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ آگ روشن کرنا بھی ایک ایشو ہوتا تھا. ماچس تو نہیں ہوتی تھی، پتھر کے ذریعے، کنکریوں کے اس میں سے یعنی رگڑ کھا کے جو چنگاریاں نکلتی تھی، اس کے ذریعے ہوتا تھا. تو پھر لوگ جس نے آلریڈی آگ جلائی ہوتی تھی اس سے جا کے آگ مانگ کے لے کے آتے تھے. جس طرح ہم نے بچپن میں دیکھا ہے، جو لوگ یہ حقہ پینے والے لوگ ہیں وہ کسی سے جا کے وہ لے آتے ہیں وقتی طور پہ کوئلہ سلگھانے کے لیے. تو اگلے زمانے میں یہ عاریتاً چیز مانگی جاتی تھی، تو وہ یہ بھی نہیں دیتے. کسی کا گھر میں نمک ختم ہو گیا ہے، مرچیں ختم ہو گئی ہیں، دھنیا نہیں ہے، پیاز نہیں ہے. اب یہ کوئی اتنی قیمتی چیز تو نہیں ہوتی، کوئی تھوڑا پیاز کتنا سارا چاہیے ہوتا ہے کسی کو، نمک کتنا سارا. تو اتنا گرا ہوا کریکٹر ہوتا تھا کہ وہ لوگ یہ چیزیں بھی نہیں دیتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں وہی دے گا نا جس کو یقین ہوگا کہ مرنے کے بعد مجھے اس کا اجر ملنا ہے. اور واللہ اگر آپ کو یہ یقین ہونا کہ مرنے کے بعد اجر ملتا ہے، پھر آپ کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں ہوتا. وہ آپ یہ سمجھ ہوتے ہیں یہ میں سٹور کر رہا ہوں، کام تو اسی نے آنا ہے نا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں نا تو وہ یہ خواہش کرے گا تیسری بھی آ جائے میرے پاس، اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، بس سبسسٹنس لیول پہ لائف گزرے. یہ وہ شخصیت ہے جن کے زہد میں، جن کی اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ مال کا فتنہ کتنا خطرناک ہے. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی جو زہد کی زندگی تھی یہ اڈاپٹڈ تھی، ورنہ آپ کے لیے مسئلہ تو کوئی نہیں تھا. بعد میں تو غزوہ خیبر کے بعد تو مال غنیمت بھی بہت آتا تھا، لیکن بخاری مسلم کھول کے دیکھیں نبی علیہ السلام کی وفات تک اماں عائشہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات 1 مہینے، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 کالی چیزوں، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. سر، نبی علیہ السلام کا نام لینا بہت آسان ہے. ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے، ایئر کنڈیشن 1.5 2 کروڑ کی گاڑیوں میں بیٹھ کے، 5 10 کروڑ کے بنگلوں میں بیٹھ کے زہد و ورا کی باتیں کرنا، تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو ہمیں خود اپنا شیشہ بھی دیکھ لینا چاہیے. ہاں، جب آپ اس تکلیف سے گزرتے ہیں نا پھر بات جچتی ہے. ایسے بندے کو بات جچتی ہے جو پریکٹیکلی اس طرح کی لائف گزار رہا ہو. اگلی سورت جی قرآن حکیم کی سب سے مختصر سورت، لیکن عربی لنگوسٹک کا شاہکار، اپنے مضامین کی گہرائی کے اعتبار سے بہترین سورت، سورۃ الکوثر. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ صحابہ کہتے ہیں ہم میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو ہلکی سی غنودگی طاری ہوئی اور آپ اٹھے تو مسکرا رہے تھے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا ہے. یہ جنت کا ایک دریا ہے
اور جس کے گرد برتنوں کی جو تعداد ہے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، اور قیامت والے دن میں اپنے امتیوں کو اس میں سے جام پلاؤں گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اسی حالت میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وہ آپ پہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی۔ بخاری مسلم میں ڈیٹیلڈ احادیث ہیں حوض کوثر کے بارے میں، پورے چیپٹرز ہیں۔ مشکات کی تیسری جلد میں حوض کوثر کا پورا آپ کو شفاعت کا ایک چیپٹر ملے گا، اس میں حوض کوثر کا بیان کہ نبی علیہ السلام فرمایا یہ حوض کوثر اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، جو ایسا مشروب ہے کہ جو ایک دفعہ پیے گا وہ دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا۔ جنت میں لوگ مشروب پیئیں گے پیاس کی وجہ سے نہیں، لذت لینے کے لیے۔ پیاس تو حوض کوثر کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن اسی حدیث میں موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا، اور میں انہیں جب مشروب پلانے لگوں گا مجھے بتایا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا اور دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ آپ فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، سحقا سحقا لمن بدل بعدی، دور کر دو، پھٹکارو ان پہ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی جب عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ تیری نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں، آمین۔ 8-9 ترک ایسے ہیں جن میں الفاظ ہیں اصحابی اصحابی، میں کہوں گا یہ میرے صحابہ ہیں تو مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد یہ دین چھوڑ گئے تھے، یعنی جو قانوناً اس وقت مسلمان تھے، حضور کے بعد منکرین زکوٰۃ کے ساتھ مسلمہ کذاب کے ساتھ لوگ مل گئے۔ خیر یہ ایک تلخ ٹاپک ہے، مسئلہ 96 میرا دیکھ لیں، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمائی، حوض کوثر، اور ایک معنی اس کا ہے خیر کثیر، ہر لحاظ سے کثرت، کسی نبی کے ماننے والے اتنے نہیں ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء آئیں گے 4 امتی، 3، بعض کے ساتھ 2، بعض کے ساتھ 1، اور کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان لایا ہو۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر تعداد ایمان لانے والوں کی ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی کا معجزہ قرآن دیا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ فالوورز قیامت والے دن میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے، اس معجزے کی وجہ سے۔ تو یہ بھی کوثر ہے، نبی علیہ السلام کی اولاد خیر کثیر عطا فرمائی، آپ کی امت ماشاءاللہ 1.5 ارب تو ہیں جو امت اجابت ہیں، جنہوں نے دعوت قبول کر لی ہے۔ فصل لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھا کریں اپنے رب کے لیے اور قربانی کیا کریں۔ اور یہی ترتیب ہماری عید والے دن بھی ہوتی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنے لیے اور گوشت کھانے کے لیے کی، اور جس نے نماز کے بعد کی اس نے اللہ کے لیے کی۔ تو عید والے دن ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد نحر کرتے ہیں، اونٹ کو نحر کرنا سنت ہے، یہ نحر کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، قربانی کرنا۔ ان نشانیہ کا ہوا الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ آپ علیہ السلام کے 4 بیٹے بچپن میں آپ کو پتہ ہے فوت ہو گئے، تو کافر کہتے تھے کہ یہ تو بے نام و نشان ہے، جب بیٹا ہی نہیں ہے تو نسل تو بیٹے سے چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں یہ بے نام و نشان رہیں گے۔ آج ابو جہل کا نام زندہ ہے تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے، ورنہ اسے کون جانتا ہے؟ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی خیر کثیر، پوری دنیا کے اندر سید موجود ہیں آپ کی اولاد، اور روحانی جو اولاد دی مسلمانوں کی شکل میں وہ دیکھ لیں 1.25 ارب 1.5 ارب کے قریب ہیں۔ جتنے لوگ ہیں نبی علیہ السلام کے ماننے والے آپ کی روحانی اولاد ہیں، کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو نبی کی بیویاں جب امت کی مائیں ہیں تو نبی علیہ السلام امت کے کیا ہوئے؟ روحانی باپ، اور امت کیا ہوئی؟ روحانی اولاد۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی صورت ہے سورۃ الکافرون، بڑی سخت صورت ہے، کیونکہ دائی کا انداز یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہ اے کافرو، دائی تو ہمیں ہمیشہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو،
اور جو ایمان لے آئے ان کو یا ایھا الذین آمنو، لیکن اس میں بڑا سخت انداز ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دو اے کافرو۔ یہ دائی کا سٹائل نہیں ہے، لیکن یہ کڑوی بات کے پیچھے نبی علیہ السلام کی کم از کم 10 سال کی دعوت توحید ہے۔ اسی میں کہتا ہوں کسی کا ایک جملہ سن کے اس کے کریکٹر کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو پہلی دفعہ یہ پڑھائی جائے قل یا ایھا الکافرون، تو کیا کہیں گے؟ یار یہ طریقہ ہے بات کرنے کا، ابھی تو تم نے بات شروع کی۔ ایک کافر تو یہی کہے گا نا، ابھی تو تم نے مجھے بات کرنی شروع کی ہے تو پہلے اوے کافر۔ تو اس لیے میرے بھی کسی ایک کلپ کے ٹکڑے کو دیکھ کے میرے کریکٹر کو آپ ڈیفائن نہ کیا کریں۔ اگر میں کسی کو کہتا ہوں ناسبی اور یزیدیو، تو پیچھے پوری یزیدیت ہوتی ہے جو میں نے بڑے پیار سے پہلے ڈریس کی ہوئی ہے 2011 سے لے کے 19 تک، پھر اینڈ پہ جا کے ہوتا ہے۔ ایک جملے سے کسی کو آپ کنکلوڈ نہیں کر سکتے۔ یہ جو سورۃ الکافرون ہے نا جی، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی وظیفہ تعلیم فرمائے، رات کو سونے سے پہلے میں پڑھ لیا کروں۔ آپ فرمایا سورۃ الکافرون رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، یہ شرک سے بیزاری ہے، یعنی تجدید ایمان ہے اس میں، شرک سے بیزاری ہے اس میں۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن دارمی میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ، آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا یہ شرک سے آزاد ہو گیا یہ بندہ۔ اور پھر ایک اور شخص کو سنا وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی اس پہ۔ یہ جوڑا ہے اس اعتبار سے، اس میں شرک سے برات ہے اور اس میں اقرار توحید ہے۔ سورۃ الاخلاص وہ تو آئے گی جب میں انشاءاللہ اس پر ڈسکشن کروں گا۔ تو یہ ایسا جوڑا ہے محبوب نبی علیہ السلام کو کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ پھر طواف کعبہ کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام طواف کعبہ کے بعد جو 2 نفل پڑھا کرتے تھے اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد، اور بعض روایتوں میں آتا ہے پہلی میں سورہ اخلاص اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون۔ یہ ترتیب والا بھی دھوکہ ہی دیا ہوا ہے نا، میرا پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھا ہے قرآن الٹا پڑھنا، وہ تو قرآن خود الٹا ہے اس اعتبار سے کہ جو صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں وہ پارہ نمبر 30 میں ہیں، اور جو 13 14 16 سال بعد نازل ہوئی ہیں وہ پارہ نمبر 1 میں ہے۔ تو وہ الٹا قرآن پڑھنا یہ نہیں ہوتا، ترتیب کو بدل کے بھی پڑھے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ نساء پڑھی، دوسری میں سورہ آل عمران پڑھی۔ تو مصحف کی ترتیب سے کوئی پلٹ کے بھی قرآن پڑھ لے تو الٹا قرآن شمار نہیں ہوتا، وہ نہ اس پہ سجدہ صاحب واجب ہوگا بلکہ یہ سنت ہوگی۔ باقی صورتوں کے فضائل پہ میرا مسئلہ نمبر 112 A B C 3 ہے، 12 صورتوں کے فضائل کے اوپر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی ان سے کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی پرستش نہیں کرتا نہ کروں گا جن کی تم پر پرستش کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی یہ اٹھدرمی کے ساتھ رہو گے تو پھر تم اسی شرک میں مبتلا رہو گے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور دوبارہ میں کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی عبادت نہیں کرنے والا، ہرگز عبادت نہیں کرنے والا ان معبودوں کی جن کی تم کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی کوئی نظر آ رہا ہے کہ تم اس رب کی خالص توحید کے ساتھ عبادت کرو گے کہ جس کو میں پوجتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ لیکن یہ اتنے غصے والی باتیں، اتنی اسٹریٹ فارورڈ باتیں، میٹھی میٹھی باتیں نہیں، اس کے پیچھے میٹھی میٹھی باتیں ہیں، یہ کنکلوژن ہے ان کا۔ آخری درجے میں جب دائی اپنی حجت تمام کر دیتا ہے پھر وہ یہی کہتا ہے بھئی لکم دینکم ولی دین۔ اللہ معافی دے، آپ کے علماء لکم دینکم ولی دین جو ہے نا ایک دوسرے فرقوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، یعنی آپ کسی کو بتائیں کہ یار یہ لکھا ہے قرآن میں، لکھا ہے بخاری مسلم میں، جب وہ بالکل لاجواب ہو جاتا ہے کہتا ہے لکم دینکم ولی دین۔ حالانکہ دین تو دونوں کا ایک ہوتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور تو دین اسلام ہی ہے نا۔ یہ تو اسلام کے فرقے ہیں یا اسکول آف تھاٹ ہیں یا مذاہب ہیں، یہ دین تو الگ الگ نہیں ہے۔ کوئی کہ بریلوی ایک علیحدہ سے دین ہے، دیوبندی علیحدہ سے دین ہے، اہل حدیث دین ہے، یا شیعہ ایک علیحدہ سے دین ہے۔ یہ سب کے سب لوگ ویسے باقیوں کو اپنے علاوہ بے دین ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سب مذاہب ہیں، اسکول آف تھاٹ ہیں۔ نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ سارا دین ہی ان کے اندر ہے، البتہ یہ سارے کے سارے دین کے اندر ہیں۔ کسی کی کوئی چیز پازیٹیو ہے، کسی کی کوئی چیز پازیٹیو ہے، اور ماشاءاللہ نیگیٹو چیزیں ساروں میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اگلی صورت ہے سورۃ النصر۔
یہ مدنی صورت ہے۔ میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے یہ مکی صورت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ مستقبل کی خبر دے رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ رسول اللہ کو فتح نصیب ہوگی۔ تو ان کی بات غلط ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں کتاب التفسیر چیپٹر میں بالکل اینڈ پہ جا کے صحیح مسلم کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں تم جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے آخر میں کون سی صورت نازل ہوئی تھی، مکمل صورت؟ تو شاگردوں نے کہا کہ وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح تھی۔ تو ابن عباس نے فرمایا ہاں یہی صورت تھی جو سب سے آخر میں قرآن میں نازل ہوئی، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تو ڈاکٹر سرار صاحب کا موقف اس حوالے سے غلط ہے، اور یہ فٹ ان بھی بیٹھتی ہے یہ بات کہ یہ نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر تھی۔ اس میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مہاجرین سینئر صحابہ نے شکایت کی کہ ہمارے بچے بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں، لائق ہیں، لیکن